تو اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی طرح کے رسالے نکلتے تھے اور عنوان ہوتا تھا تعلیم و تربیت. جو بڑی کتابیں ہوتی تھیں ان میں بھی یہ عنوان بکثرت استعمال ہوتا تھا اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس کے بچے اسکول جاتے ہوں اور تعلیم و تربیت کے نام کے رسالے ان کے گھر میں موجود نہ ہوں. جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا یہ لفظ معدوم ہوتا چلا گیا، ہماری زندگیوں سے ایسا لگتا ہے کہ کھرچ کے نکال دیا گیا. اور اب تو میرا خیال ہے آپ تائید کریں گے میرے اس مشاہدے کی کہ آپ کو کہیں اس عنوان کا کوئی کتابچہ، کوئی رسالہ، کوئی اخبار میں آرٹیکل، ٹیلی ویژن پہ گفتگو، ریڈیو پر اس کی بات کہیں بھی کچھ نہ دکھائی دے گا نہ سنائی دے گا. اور یہ بہت بڑا فقدان ہے، اتنا بڑا لاس ہے کہ جس نے ہمارے معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ چھوڑا ہے. اگر ہم تربیت کو تعلیم سے الگ کر دیں تو معلومات کے علاوہ ہمارے پاس بچتا کچھ نہیں. کیا صرف معلومات کی بنیاد پر معاشرے درست ہو سکتے ہیں؟ قوموں کی تقدیر بدل سکتی ہے، ملک پنپ سکتے ہیں، قومیں سرخ رو ہو سکتی ہیں، اپنے گول اور آبجیکٹو حاصل کر سکتی ہیں. ہم نے اس چیز کو بالکل ہی فراموش کر دیا، ہماری زندگیوں سے نکل گئی. مگر وہ قومیں جنہوں نے تربیت کے اصول کو اپنا لیا آج وہ ہم سے بہت آگے نکل چکی ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے آج بے شمار کنوینس ہے، ٹرانسپورٹیشن بے شمار ہے، مختلف قسم کی گاڑیاں ہیں، ٹرینیں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں. کیا ان سب کا چلانا ممکن ہے بغیر تربیت کے؟ اگر صرف ڈرائیونگ کے اصول پڑھا دیے جائیں تمام لوگوں کو، جہاز اڑانے والے کو، ٹرین چلانے والے کو، گاڑی چلانے والے کو، کار چلانے والے کو، بس چلانے والے کو، ٹرک چلانے والے کو، ٹریکٹر چلانے والے کو، بائک چلانے والے کو، تو کیا محفوظ طریقے سے وہ اس کو چلا لے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا پاسبل ہے؟ ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ اس کو پراپر ڈرائیونگ کے اصول تعلیم کے طور پہ اس کو دیے جائیں اور اس کی باقاعدہ تربیت دی جائے تاکہ وہ خود بھی محفوظ رہے اور جہاں وہ سفر کر رہا ہے دوسرے بھی محفوظ رہیں. ورنہ کیا محفوظ طریقے سے سفر ممکن ہے؟ تو تربیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اور آپ کے معاشرے کو حادثات سے بچانے کا سبب ہے. ہمارے ہاں تربیت کا وجود ہی نہیں رہا. ڈرائیونگ کے لائسنس لوگ لیتے ہیں، انہوں نے کہیں بھی باقاعدہ پریکٹس نہیں کی ہوتی، کوئی ان کے پاس ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا. پتہ لگے 3 مہینے یا 40 دن یا 50 دن یا 2 مہینے انہوں نے اس کی پریکٹس کی ہے، اس کی تربیت حاصل کی ہے. ایک شخص سرجن بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، تو پرندے اور جانوروں پر اور دریا کی اور پانی کی چیزوں پہ ان کو پریکٹس کرائی جاتی ہے چیر پھاڑ کی. اگر اس سے نہ گزارا جائے تو کیا انسانی جان کو وہ خطرناک نہیں ہو جائے گا؟ اس کو تربیت سے گزارا جاتا ہے تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کے اعضاء کو چیر پھاڑ سکے، اس کو آپریٹ کر سکے، اس کی خرابیاں دور کرنے میں پورا تعاون کر سکے، پورا معاون ہو، ایکسپرٹ ہو. ورنہ کیا انسانی جان خطرے میں نہ پڑ جائے گی؟
لوگ ایک دکان کرتے ہیں چھوٹی سی، اس کے لیے اپنے بیٹے کو یا بھائی کو کسی دکان پہ ملازم رکھ چھوڑتے ہیں تاکہ اس کو سیلز کرنے کا گر آ جائے، وہ اس کو اس تربیت سے گزارتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دوائیں پیک کر رہا ہے، اس کے لیے بھی تربیت چاہیے، اسے پتا ہو کہ یہ کیسے پیک کرنی ہے، کیسے اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ کوئی بڑا کام، کسی بھی قسم کا کام، آپ یہ فلم بنا رہے ہیں، کیا ہم میں سے ہر کوئی اٹھ کے بنا سکتا ہے؟ یا صرف اس کی معلومات ہونے سے کتاب میں پڑھا دیا جائے کہ کیمرے کو ایسے آپریٹ کرنا ہے، کیا کوئی شخص کر سکتا ہے؟ جب تک کہ تربیت کے ایک عمل سے نہ گزرے۔ اس کے لیے میں نے دیکھا بہت سے ممالک میں، ہمارے ہاں بہت کم، ورکشاپیں کی جاتی ہیں کہ اس میں باقاعدہ کام کر کے دکھایا جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو جو ورکشاپ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کو اس میں شامل کیا جاتا ہے کہ تم بھی اس میں شامل ہو اور دیکھو۔ ڈیم بن رہے ہیں کتنے بڑے بڑے، اگر اس کا نو ہاؤ پریکٹیکل نہ ہو تو آپ کا سارا معاشرہ پانی میں ہی بہہ جائے، آپ کے شہر جو ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو جائیں۔ اگر ان کی پریکٹس نہ ہو، ان کو پتہ نہ ہو، اس کا نو ہاؤ عملی طور پہ نہ ہو۔ تعلیم کے ادارے ہیں، اگر تربیت نہ ہو تو کیا بچوں کو پراپر تعلیم دی جا سکتی ہے؟ کیا معاشرے میں تبدیلی بغیر تربیت ممکن ہے؟